Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Mystery in your hand. آج ہم بات کریں گے شادی کی لکیر کے بارے میں جو عطارد کے ابھار پر ہوتی ہے۔ یہاں پر ہماری زندگی میں بہت سے اہم واقعات ہوتے رہتے ہیں، جس میں سب سے اہم شادی ہونا ہے۔ اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ اس پر چھوٹی چھوٹی لائنیں بھی اثر کرتی ہیں، بڑی بڑی لائنیں بھی۔ اچانک ٹوٹ جائے، اس کا مطلب شادی ختم، ڈیورس ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر شادی کی لکیر کے ساتھ شادی کے بعد ایک چھوٹی سی لکیر اور بن جائے تو اس اب ہم بات کریں گے خطرناک شادی، مطلب جس میں چھوٹے چھوٹے کر کے جزیرے ہوں، ایسے لمبا بنا ہو، یہ جزیرے ہوں، اس طرح کے جزیرے ہوں، تو ایسی شادی کو خطرناک شادی کہتے ہیں۔ اس سے معمولی لکیریں معمولی لکیریں نکل کر نیچے جائیں تو ایسے فرد کی شادی مصیبت کا سامان ہوگی، خطرات کی حامل ہوگی، تکلیفیں، پریشانیاں، جھگڑے۔ ایسے فرد کو یہی نصیحت کریں کہ وہ شادی نہ ہی کرے۔ اگر شادی کی لکیر اچانک ٹوٹ جائے، مطلب ایسے اچانک ٹوٹ جائے، اس کا مطلب اگر شادی کی لکیر سے ایک لکیر نکل کر سورج کے ابھار تک جائے، اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس فرد سے ہماری شادی ہوگی وہ بہت زیادہ مشہور و معروف، اس کا اونچا مقام ہوگا معاشرے میں اور اسے ساری دنیا جانتی ہوگی، اس کی وجہ سے ہمارے رتبے میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اگر شادی کی لکیر سے ایک لکیر ہلکی نکل کر سورج کے ابھار کی طرف جائے تو یہ تو بہت ہی لکی ہوتا ہے، لکی ہاتھ ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی منحوس شادی، مطلب جو شادی بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ عموماً تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر شادی کی لکیر نیچے کا رخ کرتے کرتے قلبی خط کو کاٹ کر نیچے چلی جائے تو ایسے فرد سے شادی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی بہت بدنامی ہوگی، آپ کے اوپر کوئی گندا الزام لگ سکتا ہے، آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر والوں کی، اور اگر وہ شادی ختم ہو بھی جائے پھر بھی وہ اتنی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہوگی، آپ کی شہرت، جو آپ کی نیک نامی یا اچھی شہرت ہے، اس کو بہت دھکا لگے گا، ہر کوئی آپ کو ذمہ دار قرار دے گا، آپ پر الزام آئے گا۔ آپ کی اگر شادی ختم بھی ہو جائے، آپ واپس بھی آ جائے، اس کے بعد بھی آپ اس شادی کی وجہ سے آپ کی پہلی سی عزت اور ساکھ قائم نہیں رہے گی، وہ سب خراب ہو جائے گا۔ عموماً کسی کے ہاتھ میں صرف ایسے کر کے ایسے شادی کی لائن ہوتی ہے، یہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جس سے شادی ہوتی ہے وہ جلدی اس کی زندگی ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے زندگی میں، دکھ غم اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اور کئی بار ہوتا ہے نا زندگی میں شادی کے بعد تھوڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، نہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی، باہر کے ملکوں میں، تھائی لینڈ کے پتہ کون سا ملک ہے، وہاں پر شادی چرچ میں کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر انگلش موویز میں دیکھا ہوگا یا انگلش سیریلز میں دیکھا ہوگا کہ شادی چرچ میں کرتے ہیں، اور وہ جو پوپ ہوتا ہے نا، جس نے شادی کروائی ہوتی ہے، جب علیحدگی کرنی ہو یا طلاق لینی ہو تو اسی پوپ سے شادی کرنی، چاہے آپ نے شادی امریکہ میں کی ہو اور آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کو طلاق لینے کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ اگر وہ والا جس پوپ نے شادی کروائی تھی وہ اگر مر گیا تو اس کا کوئی جانشین ڈھونڈنا ہوگا، اس کو ڈھونڈ کے پھر ڈائیورس کرانی ہوگی، اس کے لیے چاہے آپ کو 10 سال لگ جائے، اور آپ کی علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مذاہب میں اتنی مشکل ہے ڈیورس لینا، اور ہمارے مذہب نے تو بہت زیادہ آسان طریقے بتائے ہیں۔ بس جس کے ہاتھ میں بدنامی لکھی ہو نا،
وہ خود بخود سبب بن جاتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی اچھے اور نیک گھرانے سے ان کی قسمت جتنی بھی اچھی ہو، جب قسمت میں لکھا ہے نا یہ گند ہونا، تو وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ اگر شادی کی لکیر کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکیر شادی کے بعد پیدا ہو جائے یا پہلے ہی ہو، تو وہ محبت میں کامیابی کی نشانی ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی بہت زیادہ اچھی گزرے گی۔ اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں، دل کی لکیر کا کانٹے دار ہونا، ایک شاخ کا 2 انگلیوں کے درمیان جانا، کراس سٹار، جتنا بڑا کراس ہوگا اتنی زندگی اچھی گزرے گی۔ سٹار کا بھی بہت اچھا ہے، اور اس پر بھی ادھر سے اگر قسمت سے اگر ایک لائن ایسے نکل کر اس کے ساتھ جڑ جائے، زندگی سے، قسمت سے، دماغ سے، دل سے، تو یہ بھی ایک اچھی شادی کی نشانی ہے۔ گھر جنت بنا رہے گا، شادی کامیاب ہوگی، زندگی کا آغاز جو ہے وہ بہت خوشگوار ہوگا، خوشگوار زندگی کا انسان کے آغاز ہوگا۔ اور جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں یہ بھی عموماً لو میرج کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ زارا کے اندر چلیپا ہونا یا یہاں پر چلیپا ہونا، ایسے کر کے یہ جو نشان ہوتا ہے، یہ چلیپا ہونا، یہ بھی بہت زیادہ اچھی زندگی کا نشان ہے۔ ادروائز اب شادی میں رکاوٹ اکثر ہوتا ہے نا، کیونکہ شادی کی لائن جلدی ہوتی ہے مگر اس میں رکاوٹ آئی رہتی ہے۔ اگر عطارد کے ابھار سے چھوٹی چھوٹی لائنیں ایسے نکل کر لکیر کو کاٹیں، وقت کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو جائیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں تو شادی ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ رکاوٹ ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو درپیش آتا ہے، چھوٹی چھوٹی لائنیں، یہ شادی میں رکاوٹ کی وجہ ہوتی ہیں، رکی رہتی ہے شادی۔ جیسے یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، مدھم ہوتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر شادی کے امکانات بننے لگ پڑتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر شادی کا تذکرہ کریں تو جو بندے ہیں وہ پسند کی شادی پہ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ہزاروں ہاتھ دیکھے ہیں جن میں سے زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، کسی سے بھی شادی کے بارے میں پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے۔ کہیں ہنستے بستے اس طرح کھلکھلاتے کہہ کے لگاتے چہرے ہوں گے، لیکن اندرونی ان کی زندگی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوگی کہ دل مایوس ہی ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ ہنستے ہوں گے، کہہ کے لگاتے ہوں گے، شادی ان کے ساتھ ایک نا بہت بڑا مذاق ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کئی لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں، میں نے میرے اپنے دوستوں کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے، اور یونیورسٹی میں بھی بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں، ٹیچرز کے ہاتھ دیکھے ہیں، اور وہاں پر جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے ان کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ بڑی عجیب عجیب لائنیں اندر آتی ہیں، اور اکثر ٹی وی اداکاروں کے یا بڑے بڑے سیاستدان کے، عمران خان کے، ہمایوں سعید، اور وہ جو ڈرامے ڈائریکٹ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکیریں اکثر میں نے دیکھی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ادھر ترقی کی لائنیں ملیں گی، نیچے سے ترقی ملی ہوئی ہے، دماغ سے، دل سے۔ ان کے اکثر کی لو میرج بھی ہوتی ہے، اور پھر بھی ایسی نشانیاں میں نے خود دیکھی ہیں۔ زارا کبار بہت اچھا ہے، قسمت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ندا یاسر کا دیکھا تھا، اس میں بھی اس کی بھی بہت اچھی تھی، اور بریڈ پیٹ کا ہاتھ، انجلینا جولی کا ہاتھ، اور ٹام کروز کا ہاتھ، اس میں تو وہ شہرت کی وہ لائنیں ایسے لاجواب۔ اس کے علاوہ میں نے کہیں جو اللہ کے نیک بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، پیر فقیر، ان کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں۔ ان کا عموماً یہ والا جو ابھار ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مضبوط، جن کی یہاں سے اس سے مریخ سے لائنیں نکل کے ایسے اوپر کی طرف جائیں، زحل کی طرف، وہ بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، جنونی مذہبی نہیں ہوتے۔ اکثر مولوی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو پھینٹی پھونٹی بھی لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب جائز ہے مذہب میں۔ مذہب برا نہیں ہوتا، اسے اپنانے کے طریقے جو ہم اپنے اپنے سے ایجاد کر لیتے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، مگر جب بیوی سے سلوک کی بات آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں تھا اٹھایا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھوڑی بہت
ان کی انبن ہو گئی تھی، تو وہ صرف ناراض ہوئے تھے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا بیویوں کو ٹریٹ کرنے کا۔ اکثر مرد کہتے ہیں نا 4 چیزاں رکھ لیں ساتھ، گنا ہوا آٹا اور بغیر گندا آٹا، خشک آٹا، اور ساتھ میں ہنٹر رکھ لے، خاوند کا جب دل کرے جس چیز سے چاہے آ کے کوٹ لے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے نہیں آزمائے۔ سنت صرف 4 شادیوں کی نہیں ہوتی، سنت یہ ہوتی ہے ان کے ہر زندگی کے ہر طریقے میں انہیں دیکھو۔ اولاد کے ساتھ دیکھو وہ کیسے تھے، اولاد کی اولاد کے ساتھ کیسے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا طرز طریقہ رہنے کا، گزر بسر بات کرنے کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ بہت اچھے طریقے سے بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے ساری زندگی کبھی کچھ نہیں کہا، وہ بھی عزت کرتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ سنت میں وہ بھی شامل ہے سب کچھ۔ شادی صرف اکڑ دکھانے کا نام نہیں ہے کہ جب چاہے بیوی کو کوٹ لیں، جب چاہے اپنے سسرال والوں کو ذلیل کر لیں۔ سنت کا طریقہ ادھر دیکھیں، خالی 4 شادیوں پہ فوکس نہ کریں۔ ہاں آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ عموماً فارمسٹ حضرات سے لڑکے لڑکیاں پوچھتے رہتے ہیں شادی کی تاریخ ہاتھ سے پتہ لگتا ہے کہ کس تاریخ میں ہماری شادی ہوگی۔ عموماً جو ہوتے ہیں فارمسٹ حضرات وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر اس موضوع کی طرف لے کے آتے ہیں، تو ہاتھ دکھانے والا پوری طرح اپنی توجہ اس پہ جوڑ لیتا ہے۔ لیکن دست شناسی میں کبھی کبھی کوئی پیشن گوئی صحیح بھی ثابت ہوتی ہے۔ شادی کی تاریخ کا ایک چیز سے پتہ نہیں چلتا، اس سے دل کی لکیر کا بھی معائنہ کرنا ہوتا ہے، دل کی لکیر کا بھی اور زندگی کی لکیر کا بھی معائنہ کرنا ہوتا ہے۔ عطارد کے ابھار پر جو ہمیں جو نشان ملتے ہیں ان کو شادی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمبی لکیر اور نمبر 1 چھوٹی لکیر اور نمبر 2 چھوٹی لکیر۔ لمبی لکیر عموماً شادی کے متعلق ہوتی ہے، اور چھوٹی لکیر جو ہوتی ہے وہ اگر چھوٹی لکیر ہو تو کسی فرد کی محبت نصیب ہوتی ہے، بات کورٹ شپ تک جاتی ہے، لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی ہیں، منگنی تک بات پہنچے گی، لیکن شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر شادی کی لکیر کا تعلق قسمت کی لکیر سے ہو تو اس کا مطلب وہ کہ بہت زیادہ ترقی ملے گی، انسان کو بہت زیادہ مرتبہ ملے گا۔ شادی کی عمر کے بارے میں شادی کی لکیر عطارد کے ابھار پر ہو تو پتہ چل سکتا ہے کہ شادی کس عمر میں ہوگی۔ اگر اس کا تعین تو بڑا مشکل ہوتا ہے، صحیح بتانا کہ کون سی تاریخ ہے، کون سا حصہ۔ اگر شادی کی لکیر قلبی لکیر سے نزدیک ہو تو اس کا مطلب ہے شادی جلدی ہوگی۔ 14 تھا مطلب یہاں پر بالکل نزدیک ہو تو شادی 14 سے 15 سال کی عمر میں ہوگی، یا 15 سے 21 سال کی عمر میں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر درمیان میں ہو بالکل، یہ انگلی ہے، چھوٹی انگلی ہے، اس کے یہ بالکل سینٹر میں ادھر ہو تو یہ مرکز نہیں صحیح سے بنا، مرکز بنا کے بتاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سینٹر، درمیان کہتے ہیں جسے۔ اگر اس میں ہو تو اگر یہاں تک ہو تو اس کا مطلب ہوگا شادی 21 تا 28 سال کی عمر میں ہوگی، 21 سے 28 سال کی عمر میں ہوگی، اور ابھار کے 3/4 حصے پر ہو تو یہ والا حصہ، یہ جو ہے اس کے انگلی کے بالکل نزدیک آ جائے، آدھے سے بھی آدھا اوپر، تو 28 سے 35 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ اگر ابھار کے بالکل ختم ہونے پر ہو، یہاں پر شادی کی لائن ہو تو اس کا مطلب ہوگا 35 سے 45 سال کی عمر میں شادی ہوگی۔
شادی کی لکیر پر قسمت اور زندگی کی لکیر، عمر کی لکیر کے بہت اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح صاف سیدھا خط ہو تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر اس میں جزیرے ہوں یا ٹوٹی پھوٹی لائن ہو تو وہ بالکل بھی اچھی شادی نہیں ہوتی۔ اگر قلبی لکیر سے تعلق ہو شادی کی لکیر کا، لیکن قسمت اور عمر کی لکیر پر بھی، یہ دل کی لکیر ہے، اس سے اس کا تعلق قسمت کی لکیر اور عمر کی لکیر سے بھی اس پر اثرات جاتے ہیں، اس کی تبدیلیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ شادی جو ہوگی وہ منافع ہوگی، اس سے بہت زیادہ روپیہ دولت پیسہ ملے گا۔ اگر قسمت کی لکیر بڑی واضح ہے اور کمر کے ابھار سے شروع ہو، ایک تو ہوتا ہے نا ایسے آ کے ادھر سے لائن مل جاتی ہے، وہ نہیں، شروع ہی ادھر سے ہو تو بہت زیادہ پیسہ دولت شادی کی صورت میں ملے گا، پیسہ دولت جائیداد۔ اگر شادی کی لکیر پہلے کمر کے ابھار سے سیدھی چلی جائے اور پھر قسمت کی لکیر سے آ ملے، یا ایسے مڑ کر بھی آ جاتی ہے، میں نے دیکھا ایک ہاتھ، میری اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس میں یہ لائن شادی کی لائن یہاں سے مڑ کر نیچے قسمت کی لائن میں آ گئی ہے، تو پھر شادی محبت کے بجائے صرف شوق ہوگی، بس من میں آیا تو کر لی، پیسہ دولت اس چیز کے لیے۔ یہ شادی عموماً ان بنی رہتی ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ اگر شادی کی لکیر قسمت کی لکیر سے بھی زیادہ واضح ہو، زیادہ گاڑھی ہو، ایسے کر کے بہت زیادہ گاڑھی ہو، ایسے نظر آئے، اس کا مطلب ہے جس پر سے شادی ہوگی وہ بہت زیادہ طاقتور زورآور ہوگا، اس کی شخصیت واضح ہوگی، سب سے الگ تھلگ نمایاں واضح نظر آنے والی۔ اس کے علاوہ اگر شادی کی لکیر قسمت کے متوازی چلے، مطلب ایسے مڑ جائے نیچے کی طرف، ایسے کر کے مڑ جاتی ہے، اس کے الٹ چلی جاتی ہے، اس کے پاس نہیں جاتی، اس کے الٹ چلی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جس سے شادی ہوگی وہ پہلے مر جائے گا۔ اگر شادی کی لکیر ہلکا سا خم کھائے، خم میں چلیپا ہو، مطلب ایسے کر کے یہاں پر ایسے بنا ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہوگا جس سے شادی ہوگی وہ کسی حادثہ کا شکار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اگر خم سادہ ہو، مطلب آگے یہ نہ بنا ہوا ہو، صرف ایسے ہلکا سا خم کھائے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو بندہ ہوگا وہ کسی بیماری کے باعث کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس میں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا، اس کی صحت خراب ہوتی جائے گی۔ اگر شادی کی لکیر پر جزیرہ ہو، اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں، مطلب شادی شدہ زندگی میں بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، جن کی شادی ہوئی ہے ان کے آپس میں ناچاکی ہوگی، جب تک جزیرہ رہے گا تب تک وہ حالات خراب رہیں گے، جب یہ وقت گزر جائے گا، یہاں پر یہ والا وقت شروع ہوگا تو یہ اپنے آپ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ عموماً لکیریں جب ان کا مشکل کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹائم پہ بڑی ظاہر ہوتی ہیں، تیزی سے پھر آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی ہیں۔ اگر شادی کی لکیر کانٹا نما تو دو شاخوں میں ختم ہو تو اس کا رخ نیچے ہتھیلی کی طرف ہو، ایسے۔
اگر شادی کی لکیر ایسے ہو تو اس کا مطلب ہے جو جن کی شادی ہوئی ہے ان میں جدائی یا علیحدگی قانونی طور پر ہوگی. وہ لوگ عدالت میں جا کر علیحدگی لیں گے ایک دوسرے سے. یہ ایک اور چیز بھی واضح اور سچی ہو جائے گی. معمولی اور چھوٹی سی لکیریں مریخ کے میدان کی طرف بڑھیں. یہ یہاں سے ایسے چھوٹی چھوٹی لکیریں جو ہے نکل کر یہاں پر جو مریخ کا میدان ہے اس کی طرف بڑھیں. اس سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی.